میتھی دانہ سے غیر ضروری بالوں سے نجات۔ خواتین کے جسم پر غیر ضروری بال ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں، جن سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ 3 چمچ میتھی دانوں کو اچھی طرح پیس کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ جب بالکل باریک ہو جائیں تو اس میں پانی ڈال کر گاڑھا مکسچر بنائیں اور چہرے اور غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ خشک ہونے پر مخالف سمت میں رگڑ کر اتار لیں۔ یہی عمل روزانہ کرنے سے بالوں کی نشوونما کمزور ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ بال کم ہو کر مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ میتھی دانے کے باریک پاؤڈر کو دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور سوکھنے پر سادہ پانی سے دھو لیں تو آپ کی رنگت صاف اور نکھری نکھری ہوتی جائے گی۔ کریلے کو کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس، فائبر، ایڈیپوز وٹامن اے اور ای پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کو وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں اور ساتھ ہی شوگر میں بھی کمی کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہر کوئی کڑوے کریلے کو نہیں کھا پاتا اور وہ اس کو کھاتے وقت ہی الٹیاں کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر زبان کڑوی چیزوں کو برداشت کر سکے، اس لیے کریلے کے پانی کو اس طرح سے بنا کر اس میں پاؤں بھگو کر رکھنے سے بھی جسم سے شوگر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کریلوں کا پانی کیسے بنائیں؟ ایک کریلے کو دھو کر اچھی طرح باریک پیس لیں یا پھر اس کو سکھا کر اس کا پاؤڈر تیار کریں۔ اس میں 1 چمچ ہینگ، سوڈا، 1 چمچ سرکہ، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ ہینگ کا پاؤڈر اور آدھا چمچ پھٹکڑی کا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اس پانی میں روزانہ دن میں لازمی 1 مرتبہ پاؤں بھگوئیں۔ دراصل پیروں کے نیچے سے ایک رگ گزرتی ہے جو ہمارے جسم کے نظام دوران خون اور شوگر لیول کے لیے پریشر پوائنٹ سمجھی جاتی ہے۔ جب اس جگہ پر کریلے کے کیمیائی خواص جمع ہوتے ہیں تو ایکشن کے طور پر جسم سے شوگر کی اضافی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شوگر میں پاؤں اور انگلیاں خراب ہونے کا زیادہ ڈر رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی ٹانگیں بھی اسی مرض میں کٹ چکی ہیں۔ اس سنگین مسئلے سے بچنے کے لیے بھی کریلے کا یہ پانی فائدہ مند ہے۔ روزانہ استعمال ہونے والی 3 چیزیں جو گردوں میں پتھری کا سبب بنتی ہیں۔ گردے انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں اور اگر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے تو پھر انسان کو تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے میں بد احتیاطی گردوں کو متاثرہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے روزمرہ کھانوں میں شامل چند اشیاء ایسی ہیں جو گردوں میں پتھری کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اس لیے ان سے جتنا ممکن ہو بچنا چاہیے۔ گردے کی پتھری کا سبب بننے والی چیزوں میں پہلے نمبر پر جانوروں کی چربی اور وہ پروٹین ہیں جو سرخ گوشت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ معدے گردے کی پتھریوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز نمک ہے۔ پالک اور سبزیوں جیسی کھانے کی چیزیں سب کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن وہ خون میں آکسیلین، نمک اور آکسالک ایسڈ کے ایسٹر میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گردوں کو نقصان پہنچانے والی تیسری اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی شش سافٹ ڈرنکس ہیں جو پتھری بننے کا سبب بنتی ہیں۔ نہانے کے بعد یہ غلطی ہرگز نہ کریں۔ نہانے کے بعد غلطی سے بھی تولیہ بالوں میں نہ لپیٹیں، نقصان کا باعث بنے گا۔ صبح نہانے کے بہت سے صحت کے فوائد ہیں۔ اس سے آپ کو تر و تازہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے خواتین نہانے کے بعد اپنے بالوں کو رومال یا تولیے سے لپیٹتی ہیں؟ کہیں آپ بھی تو ان میں سے ایک تو نہیں؟ وہ بالوں کو جلد خشک کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں
کہ بالوں میں تولیہ یا رومال لپیٹنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ جان لیں اور آج سے ہی اس عادت کو چھوڑ دیں۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بال گر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے بالوں سے تولیہ لپیٹتے ہیں تو بال مڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بالوں میں کھچاؤ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے بالوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی نہانے کے بعد بالوں میں تولیہ رگڑیں تو آپ کے بال خشک اور بے رونق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں میں تولیہ باندھنے سے بالوں کا قدرتی تیل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بال خشک ہو جاتے ہیں اور بالوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کمزور معدے کی وجہ سے انسان کن بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ معدے کی خرابی ہمارے جسم میں بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ معدے میں ہوئے نقصانات یا نظام انہضام کی خرابی ہمارے چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ پر اور جسم کے اندرونی حصوں پر اثر پڑنے لگتا ہے۔ جب کھایا گیا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے یا کھائی گئی چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے یا کم بھوک لگتی ہے، قبض رہتی ہے، تو ایسی نشانیاں معدے میں کمزوری اور نظام انہضام کے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے گیس، تیزابیت، سینے کی جلن، پیٹ درد، قبض، سستی، سر میں درد، تھائرائڈ پرابلم، دست، چہرے پہ داغ دھبے اور پمپلز، انزائٹی، سٹریس، رات کو نیند نہ آنا، گھبراہٹ، بواسیر، ہڈیوں میں درد، مردانہ کمزوری جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ کھانا جب ہضم نہیں ہوتا تو ہمارے معدے میں سڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں طاقت کی کمی، جسم میں کمزوری، اعصابی نظام کی کمزوری بھی خراب معدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے معدے کا صحیح طریقے سے کام کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ایسے معاملات میں جو ہمارے معدے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے جسم میں انسان دوست اور انسان دشمن دونوں قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جب انسان دوست جراثیم کی کمی ہوتی ہے تو معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان دوست جراثیم کی کمی کے باعث معدے میں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آنتوں میں سوزش بھی پیدا ہوتی ہے، جس کو IBS کہا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ پھولنا، گیس، تیزابیت، یہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں جسم میں انسان دوست جراثیموں کے کم ہونے کی۔ آپ کو ایک شاندار ٹپ دیتی ہوں جو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت بہترین قسم کا فائدہ دے گی اور معدے میں انسان دوست جراثیموں پرو بایوٹکس کو بڑھائے گی، میٹابولزم کو بڑھائے گی۔ اجزاء: دہی 1 پیالہ، کوزہ مصری سفوف 1 چمچ، زیرہ سفید ایرانی بھنا ہوا آدھا چمچ، کالا نمک حسب ذائقہ۔ ان کا مکسچر بنائیں اور کیا شاندار رزلٹ دے گا۔ نوٹ: یہ صبح ناشتے میں لیں اور شوگر کے مریض کوزہ مصری مت لیں۔ سونف چبا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد جس تیزاب کی وجہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کی کمی کی صورت میں کھانا کھانے سے پہلے ادرک کا قہوہ لیں اور لیموں ڈال کر پی جائیں۔ رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہلدی والا دودھ لازمی پئیں۔ اس سے آپ کا پیٹ صبح صاف ہوگا اور پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے انتہائی مؤثر دوا کام کرے گی۔